شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہیں۔ تو ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور آپ بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت گھٹیا ہے، جو بڑا ہی عیب نکالنے والا، چغل خوری کرتا پھرتا ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ بد مزاج اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ وہ سرکش اس لیے ہے کہ وہ بڑا مالدار اور اولاد والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہ کہا۔ تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے، تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف چل پڑو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے یہ کہتے جاتے تھے کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے یہ سمجھتے ہوئے نکل پڑے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں۔ تو جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو نسبتاً بہتر تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ کچھ لکھا ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟
ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، یا ان کے اور بھی شریک ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور حالانکہ وہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ تو آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیں جو اس کلام کو جھٹلا رہا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر انہیں نہ سنبھالا ہوتا ان کے رب کے فضل نے تو وہ یقیناً چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اس حال میں کہ وہ الزام دیے ہوئے ہوتے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو انہیں قرب خاص کے ساتھ صالحین میں شامل فرما لیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو مجنون ہے، حالانکہ وہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔